بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور انسانی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے اس کی تعلیمات کے ذریعے سے کچھ بنیادی اصول. پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو یہ پیدائشی طور پر ہی کچھ علائشیں، آلودگیاں لے کر پیدا ہوتا ہے. انسان کا وجود جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب ہے. دونوں کی پرورش کا انتظام کیا، دونوں کی خوراک کا انتظام کیا. جسم مٹی سے پیدا ہوا تھا تو اس کی خوراک کا انتظام بھی مٹی سے کیا. طرح طرح کے موجات، اجناس اس مٹی سے پیدا ہوئی جس سے یہ جسم نشو و نما پاتا ہے. اور انسان کی روح چونکہ عالم ارواح سے اور عالم نورانی سے آئی تھی تو اس کی پرورش کے لیے اور اس کی صفائی ستھرائی کے لیے، اس کی چمک پیدا کرنے کے لیے انتظامات بھی عرش بری سے کیے گئے، تعلیمات آسمانیہ سے کیے گئے. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا. اب قرآن مجید ان چیزوں کی جگہ جگہ نشاندہی کرتا ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے خود قرآن ہے. قرآن مجید ایک جگہ اگر اجمال ہے تو دوسری جگہ اس چیز کی تفصیل ہے. دوسرے نمبر پر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. قرآن مجید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس کو سمجھتے ہیں، جتنا اچھا اس کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، کوئی اور اس کو اس انداز میں، اس اچھے نہج پر سمجھنے اور سمجھانے سے قاصر. تیسرے نمبر پر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال اور ان کے فرامین، ان کا عمل، وہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ایک اصول ہے، ایک پیمانہ اور معیار ہے. مثلا مشہور آیت کریمہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. یہ اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے. ظلم سے سمجھے کہ شاید معمولی سے بھی کوئی گناہ ہو گیا تو بس پھر حال بہت خراب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے. قرآن مجید دوسری جگہ خود فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. تو بتایا کہ یہاں ظلم سے مراد بہت معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ اگر اس کے ساتھ ایمان خلط ملط ہو گیا تو پھر ہدایت ختم، پھر ایمان ختم. معمولی گناہ پر ایمان کے خاتمے کا اعلان نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سب سے زیادہ فہم قرآن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام حاصل ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاسماء واللغات کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہم قرآن میں جو مقام حاصل ہے وہ عشرہ مبشرہ سے بھی بڑھ کر ہے. یہ ان کی جزوی فضیلت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الوسادہ، صاحب السواک، صاحب النعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے.
حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سمجھا کرتے کہ شاید عبداللہ ابن مسعود آل رسول ہیں، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق، ان کا اتنا آپ کے ساتھ آنا جانا اور چلت پھرت کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سمجھے جاتے ہیں۔ فہم قرآن کے اندر سب سے بڑا مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر الامہ، ترجمان القرآن کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں، اور ان کے مشہور واقعات ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال کی عمر تھی کہ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنا مقام دیا کرتے کہ جو کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتے۔ مشہور واقعہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر کے بارے میں بات ہوئی اس مجلس کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو فرمایا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے حضرات اس مجلس میں تشریف فرماتے ہیں، انہوں نے کہا فتح مکہ کی بات ہے یہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بتایا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی وہی تھی۔ تب وہ حضرات ان کے ایک علمی مقام کے قائل ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے مجلس میں لانے پر اعتراض نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ حجت ہو گئی ان کے پاس کہ یہ آدمی علمیت میں، فہم قرآن میں بہت آگے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم اور ان کا علم، ان کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے دل دماغ کی صفائی، حب جاہ، حب مال اور غیبت، چغلی اور یہ اندر کے مرض، حسد، بغض، کینہ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان سے ختم ہو گئی ہیں۔ اس لیے جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ کو پیش نظر، اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ وہ جو تقویٰ اور للہیت ہے، خدا کا ڈر ہے، وہ بعد میں لوگوں میں کہاں پیدا ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تابعین، تبع تابعین، علماء امت، صلحاء امت کے اقوال ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید کی سمجھ میں جو سب سے بنیادی مقام ہے وہ علوم قرآن، جو علوم قرآن کے خادم شمار ہوتے ہیں، ان کے اندر آدمی کو رسوخ، مہارت تامہ، پھر جا کے قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن کے اندر کچھ رائے اور اس کو آگے سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت کسی حد تک پیدا ہوتی۔ قرآن مجید انقلابی کتاب ہے، اگر اس قرآن مجید کی خدمت اس کے خادم نہیں کرتے تو یہ پھر غیروں کو خادم بنا لیتا ہے اور ان کو مخدوم بنا دیتا ہے۔ آج اس دور کا المیہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ لوگ قرآن مجید کو آڑ بنا کر آگے آتے ہیں اور اپنے عقائد و نظریات کی ترویج کے لیے سب سے اہم مؤثر ترین ذریعہ ان کے پاس قرآن مجید ہے۔ سب سمجھتے ہیں، بہت سارے جتنے بھی بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر فتنے اٹھے انہوں نے درس قرآن کو ذریعہ بنایا، حالانکہ بہت چیزوں پر ایسے انہوں نے قرآن لیبل چڑھایا، اپنے عقائد قرآن کو ٹھونس دیے۔ حالانکہ قرآن کو پہلے سمجھو، قرآن کے نظریات کے مطابق اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو ڈھالو۔ لوگوں نے پہلے نظریات تیار کیے، پھر قرآن پر ٹھونسنا شروع کر دیے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے خود قرآن، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، پھر تبع تابعین کے اقوال، پھر کلام عرب اور اس طرح لغات عرب پر مہارت اور شعراء عرب کے کلام پر مہارت کہ لفظ کس جگہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ کیا مفہوم ادا کرتا ہے اپنے سیاق و سباق کی وجہ سے۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر قرآن مجید کی خدمت کو اور قرآن مجید کے تدبر و تفکر کو، اس میں غور و فکر کو اصل چیز بنایا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر فرماتے ہیں کہ جب تک تیرے دل پر نہ ہو نزول کتاب، تیرے دل پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشائے نہ راضی نہ صاحب کشاف، جب تک خود قرآن کے اندر بندہ ہوتا نہیں لگاتا، اس کے معنی مفاہیم سمجھ کر اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا، تب تک زندگی میں انقلاب نہیں آتا۔ اور مشہور ہے یہ تو شعر
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گلہ ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی شکوہ کر رہے ہیں خدا کے دربار میں، اللہ میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس امت کی ترقی کا، علو کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور عالم پر حکومت اور تسلط کا اگر کوئی ذریعہ تو وہ قرآن تعلیمات ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، استاد الاساتذہ، شیخ المشائخ، بڑے بڑے لوگوں کے استاد، 2.5 سال کی قید تنہائی مالٹا جیل میں کاٹ کے آئے، تو انہوں نے اپنی زندگی کی جو سارا نچوڑ بتایا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب 2 ہیں، ایک قرآن تعلیمات سے دوری اور دوسرا آپس کا افتراق اور انتشار۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام شاگردوں کو، جن میں بہت بڑے بڑے کبار اہل علم اور جبال علم، حضرت شیخ شبیر احمد عثمانی مدنی، حضرت تھانوی، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سے بڑے بڑے لوگ ان میں آتے ہیں، ان سب کو پھر اس منہج پر لگا دیا اور اپنی بقیہ زندگی بھی اس پر لگائی، قرآن مجید کے مکاتب قائم کیے اور پھر آپس کے افتراق و انتشار کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد شروع کی۔ اور حضرت بہت بیمار تھے لیکن بہت سفر کیے اور بہت زیادہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی اور اپنے اساغیر کو، اپنے شاگردوں کو وصیت کی۔ تو اس طرح قرآن مجید کی تعلیمات آگے عام ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ترقی عطا فرمائے اور قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے، اس کے اندر غور و فکر، تدبر کی عادت پیدا کر دے، تو یہ امت بدل سکتی ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اسی قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس پر مر مٹتے ہیں اللہ ان کو بلند کر دیتا ہے، جو اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں اللہ ان کو ذلیل